السلام علیکم۔ دیکھیے کلاس 10th کے لیے کثیر انتخابی سوالات پر ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا اور اس کے بعد وہ سلسلہ جاری نہیں رکھا تھا کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ اس پر پہلے سے بہت سارے چینلز الحمدللہ ویڈیوز بنا رہے ہیں MCQs پر، لیکن اب پھر سے کچھ بچوں نے کہا سر اس کو جاری رکھیے، ایگزام میں 4 دن ہیں، تھوڑا بہت پیش کر دیجئے۔ تو بس ان بچوں کے لیے یہ ایک ریویژن سا پیش کر رہا ہوں۔ اس میں بہت سارے سوالوں کے جوابات، کچھ سوالوں کے جوابات میں چھوڑ دوں گا جیسے آپ کتاب میں دیکھیں گے، اور جو ضروری ہے انہیں حل کراؤں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ سوالات صرف اور صرف اشارے ہیں آپ کے لیے، تاکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کتاب کھول کر نہ دیکھیں، ان اسباق کو نہ پڑھیں۔ یقین جانیے ان اسباق کو پڑھے بغیر آپ صحیح سے امتحان نہیں دے سکیں گے۔ ان پر بھی ویڈیوز حالانکہ موجود ہیں، آپ تیز اسپیڈ کر کے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سن لیں گے تو اچھا ہوگا۔ تو میں نے اس آپشنز نہیں دیے ہیں، وقت کم تھا اس لیے ایسا کیا ہے، جلدی جلدی کچھ سوالات لکھ دیے ہیں۔ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے؟ میر تقی میر آگرہ یا اکبر آباد، اس وقت آگرے کا نام اکبر آباد تھا تو میر تقی میر وہیں پیدا ہوئے۔ یہ سوال چھوڑ دیا کہ میر تقی میر کی پیدائش کب ہوئی، اور دوسری بات ایک اور کہ آپ کے سبق میں میر تقی میر کی غزل موجود ہے، آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور وہ غزل کیا ہے؟ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہاں سے وہ غزل شروع ہوتی ہے۔ میر تقی کا تخلص کیا ہے؟ تخلص شاعر شاعری کے لیے اپنا ایک نام چن لیتا ہے، چھوٹا نام، جسے تخلص کہتے ہیں، اور پھر وہ اس کو غزلوں میں یا نظم میں استعمال کرتا ہے۔ جیسے میر تقی میر کا ہی شعر ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، تو وہاں انہوں نے لفظ میر استعمال کیا ہے، جبکہ ان کا پورا نام میر تقی ہے، تو یہ میر ان کا تخلص ہے۔ ایسے مرزا اسد اللہ خان پورا نام اور غالب ان کا تخلص ہے۔ ایسی ذوق شیخ محمد ابراہیم نام اور ذوق ان کا تخلص۔ انتقال کہاں ہوا؟ آپ کو پتہ ہے میر تقی میر آگرہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے، اس کے بعد معاش کے سلسلے میں کیونکہ کم عمر میں ان کے والد کا انتقال ہوا، دہلی تشریف لائے، دلی میں رہے، لیکن جب دلی اجڑنے لگی اور دلی کی محفلیں برباد ہو گئیں تو وہ دلی سے انہوں نے لکھنؤ کا سفر کیا۔ بہت سارے شاعر دلی سے لکھنؤ گئے، اس وقت لکھنؤ کی محفلیں آباد تھیں، تو وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اردو غزل کا امام کون یا کس کو سمجھا جاتا ہے؟ میر تقی میر کے لیے کئی لقب ہیں، کئی خطاب، کئی لقب موجود ہیں۔ خدائے سخن بھی ان کو کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ سخن کا خدا صرف اور صرف اللہ ہے، لیکن یہ ایک اشارے کے طور پر کہ یہ اردو شاعری کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، انہیں لوگ خدائے سخن کہہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں لیکن ہر سخن کا خدا بھی خدا ہی ہے۔ اردو غزل کا امام بھی انہی کو سمجھا جاتا ہے۔ میر تقی میر کی سوانح حیات بایوگرافی ہے جو انہوں نے خود لکھی ہے، اپنی زندگی کا حال اس میں بیان کیا ہے، اور وہ ذکر میر کے نام سے ہے، میر کا ذکر اس کا نام، اور انہوں نے اردو کے شعراء کا، اردو کے شاعروں کا ایک تذکرہ بھی لکھا ہے، اس کا نام نکات الشعراء ہے، فارسی میں وہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بس اتنا یاد رکھیں۔ کیا مشکل سوال ہے؟ کیا پتہ آ جائے، تو بس جو یاد رکھ سکتے ہیں نکات الشعراء کون سی زبان میں تذکرہ ہے؟ فارسی زبان میں۔ اس میں اردو کے شاعروں کا، میر تقی میر کے زمانے تک کے شاعروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ 2 مصروں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے، پوچھا گیا اس شعر میں قافیے کا جوڑا بتائیں۔ آپ دیکھیں کوئی بھی شعر ہو، سب سے آخر میں دیکھیں اس کے جو 2 ہم ملتے جلتے آپ کو لفظ ملیں گے، یاد رکھیں وہ ردیف ہیں، وہ ردیف ہیں، اور اس سے پہلے قافیہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو سی ہے اور سی ہے یہاں پر موجود ہے، یہ اس شعر کی ردیف ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے، بلکہ سی نہیں کیسی ہے، کیسی ہے، یہ تینوں ملتے جلتے ہیں، یہ ردیف ہے، کیسی ہے، کیسی ہے۔ اس کے پہلے حباب اور سراب، یہ دونوں آپ کو ہم آواز الفاظ نظر آ رہے ہیں، ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، یہی اس شعر کے قافیے ہیں، دونوں کے دونوں شعر کے قافیے، حباب کا قافیہ، سراب۔ یاد رکھیں غزل کے صرف پہلے شعر میں، دونوں مصروں میں، یہاں دونوں مصروں میں قافیہ ہے۔ غزل کے دوسرے، تیسرے، چوتھے شعر یعنی پہلے شعر کے بعد جتنے اشعار آئیں گے اس میں صرف دوسرے مصرے میں قافیہ دہرایا جائے گا۔ تو غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے، اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہم ردیف ہوتے ہیں۔ تو غزل کے پہلے شعر میں ہی قافیہ، ردیف دونوں مصروں میں دہرائے جاتے ہیں، اس کے بعد صرف دوسرے شعر میں۔ آپ اس غزل کو کتاب میں دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔
اس شعر میں سراب کا کیا مطلب ہے؟ حباب کا جو قافیہ ہے سراب، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے ریگستان میں جو دور سے دیکھنے پر جب کوئی پیاسا شخص یا کوئی بھی ہو وہ دور دیکھتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں کہیں دور جا کر پانی موجود ہے، جسے ہم انگلش میں مراج بولتے ہیں. لیکن وہ سراب یعنی دھوکہ ہوتا ہے، وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ ریت چمک رہی ہوتی ہے دھوپ کے اندر، تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پانی ہے. میرے ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. اس شعر کو دیکھیں، پہلا مصرع یہاں پر ہے. دیکھیں شراب کی سی ہے تو وہی ردیف ہے، اور شراب سراب کا قافیہ یا حباب کا قافیہ ایک جیسی آواز والا لفظ ہے. لیکن آپ پہلے مصرے میں دیکھیں گے اسی شعر کے تو یہاں پر نہیں ہے. جس طرح غزل کے پہلے شعر میں دونوں مصروں میں تھا، یہاں بھی اور یہاں بھی، یہاں دیکھیں گے آپ تو صرف دوسرے مصرے میں ہے، کسی ہے بھی اور شراب بھی یہاں نہیں ہے. یہی بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ پہلے شعر کے بعد جتنے اشعار ہوں گے اس میں صرف دوسرے مصرے میں ملے گا، دوسری لائن میں ملے گا قافیہ اور ردیف. یہ شعر کیا ہے؟ مقطع ہے، مطلع ہے، یا کچھ اور ہے؟ تو جس شعر میں شاعر اپنا تخلص نظم کرے، یہ تخلص ہے، اسے کیا کہتے ہیں بچوں؟ مقطع کہتے ہیں، اور عام طور پر یہ آخری شعر ہوتا ہے. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اس شعر میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑیوں جیسا بتایا گیا ہے. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کسی چیز کے جیسا بتانا. تو اس کیا کہتے ہیں اس عمل کو؟ تشبیہ. شبیہ دو چیزوں میں کچھ مماثلت ہے، ایک جیسی ملتی جلتی باتیں ہیں، تو جب ہم کسی چیز کو کسی چیز کے جیسا، سی ہے کا مطلب جیسی ہے، کہتے ہیں تو تشبیہ ہوتی ہے. وہ یہاں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی جیسا بتایا گیا ہے. اس عمل کو تشبیہ کہتے ہیں. پانی کی آلودگی بڑھنے سے مچھلیاں کیوں مر جاتی ہیں؟ سبق نمبر 6 ہے یہ آپ کا، اور آلودگی، پانی کی آلودگی خاص طور پر اس سبق کا نام ہے. تو آپ کو پتہ ہے جب پانی میں آلودگی فیکٹریوں سے یا ادھر ادھر سے پانی میں گندی چیزوں کی ملاوٹ ہو جاتی ہے تو وہاں آکسیجن جو ہے پانی کا وہ کم ہونے لگتا ہے. وہاں جو ہے مچھلیوں کے علاوہ دوسری پیداوار جو وہاں نہیں ہونی چاہیے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح وہ سمندر کے یا پانی کے آکسیجن کا استعمال کرتی ہے. بہرحال شارٹ میں اتنا ہے کہ مچھلیاں اس لیے مر جاتی ہیں کیونکہ آلودگی بڑھنے سے آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے مچھلیوں جن کو زندہ رہنے کے لیے پانی میں آکسیجن کی ضرورت ہے وہ اس طرح کم ہونے لگتی ہیں، کیونکہ پانی میں اتنی مقدار میں آکسیجن موجود نہیں رہ پاتی جتنی ہونی چاہیے. بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف ستھرا اور پینے کے قابل ہوتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یا بارش کا پانی گندا ہوتا ہے، اسے سیدھا پی نہیں سکتے، پہلے اس کو ابالنا یا فلٹر کرنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بارش کا پانی قدرتی طور پر صاف ستھرا ہوتا ہے، پینے کے قابل ہوتا ہے. زمین پر گرنے کے بعد اور ادھر ادھر مٹی وغیرہ میں ملنے کے بعد وہ گدلا ہو جاتا ہے. گدلا پانی صاف کرنے کے لیے اس میں کس چیز کے ٹکڑے؟ آپ کے سبق میں دیا گیا ہے کہ گدلے پانی کو صاف کرنے کے لیے اس میں فٹکری کے ٹکڑے ڈال دیے جائیں اور پھر اس کو پانی کو کپڑے سے چھان لیا جائے. جو اس کی خراب چیز، اس پانی میں جو آلودگی ہے، موٹی موٹی آلودگی ہے، وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اگر آپ اوپر کپڑے سے پانی کو چھان لیں گے تو وہ صاف پانی آپ کو مل جائے گا. پانی کو جوش دیتے وقت، ابالتے وقت 2 چٹکی پوٹیشیم پرمیگنیٹ ڈالنے سے کیا ہوگا؟ اس پوٹیشیم پرمیگنیٹ کا ذکر سبق میں تھا، اس لیے میں نے یہاں رکھ دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہاں پر کس چیز کا ذکر تھا، کس کیمیکل پاؤڈر کا ذکر اس سبق میں کیا گیا ہے. تو ایسا کرنے سے پانی کے جراثیم مر جائیں گے. سبق نمبر 7 ہے سید احتشام حسین کی پیدائش. احتشام حسین صاحب کا ایک سبق ہے، آپ جانتے ہیں ان کی پیدائش اعظم گڑھ میں ہوئی، اور ان کا کون سا سبق شامل ہے؟ زبانوں کا گھر ہندوستان، یعنی ہندوستان میں بہت ساری زبانیں ہیں، بہت ساری زبانیں پیدا ہوئی ہیں، یہی سبق کا نام ہے. اور احتشام حسین کو کس چیز سے شہرت حاصل ہوئی؟ دیکھیے کیا احتشام حسین کو شاعری سے شہرت ملی، یا افسانوں سے، یا غزل سے، یا نظم سے، یا تنقید سے؟ تو یاد رکھیں ان کو تنقید سے. تنقید میں چھوٹے لفظوں میں بتاؤں، کسی بھی چیز کی خوبیاں خامیاں بتانا تنقید ہوتا ہے. تو ادب میں بھی کون سی غزل کتنی اچھی ہے، کیوں اچھی ہے، کون سا شاعر کتنا بڑا ہے، کیوں بڑا ہے، یہ سب بتانا تنقید ہے. اگلا سوال ہے احتشام حسین کس تحریک سے جڑے ہوئے تھے؟ زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، اتنا یاد رکھیں ترقی پسند تحریک سے احتشام حسین جڑے ہوئے تھے. اب بچوں کے لیے احتشام حسین نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اردو زبان اور ادب کی تاریخ، ہسٹری، مختصر طور پر شارٹ میں پیش کی گئی ہے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟
اردو کی کہانی اس کتاب کا نام ہے، اور اسی کتاب سے زبانوں کا گھر ہندوستان سبق لیا گیا ہے. یاد رکھیں گے، ان دونوں باتوں کو بھی یاد رکھیں. اس طرح کا کوئی ایم سی کیو مل سکتا ہے، کوئی کوشچن جس میں یہ سیدھے طور پر یہ سوال نہ پوچھے جائیں، مگر اتنی بات اگر آپ کو پتہ ہے جو اس پوری پی ڈی ایف میں ہے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تمل تیلگو کن لوگوں کی زبانیں ہیں؟ آپ کی اس سبق میں بہت ساری باتیں ایسی دی گئی ہیں جو یاد رکھنے کی ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں کون سی قبائلی نسلیں آباد تھیں، پھر بتایا گیا کہ کون سے لوگ، جیسے پشچم سے بتایا گیا کہ دراوڑ لوگ آئے، ان کی زبان بتائی گئی تمل اور تیلگو دراوڑ لوگوں کی زبان تھی. ٹھیک. پھر بتایا گیا پھر ایک قوم 3,500 سال پہلے باہر سے آئی جو ایران اس کے آس پاس کے ممالک میں آباد تھی، اور انہوں نے یہاں آ کر جو ہے اتر بھارت کے لوگوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا، انہیں ہرا دیا اور خود قابض ہو گئے. وہ قوم بہت کھیتی کرنا جانتی تھی، بہت کچھ جانتی تھی. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہندوستان کے پرانے بسنے والوں کو ہرا کر اتر بھارت میں اپنا راج قائم کیا؟ یہ وہی لوگ ہیں، یہ آریہ کہلاتے ہیں. آریہ کون کہلاتے ہیں یہ؟ جی ہاں، آریائی زبان. اور یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ آریائی. ان کی جو یہ زبان اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ آریائی زبان تھی. سنسکرت بھی اس زبان کی ہی ایک شاخ تھی. آریائی زبان بولنے والے لوگ کہاں سے آئے تھے؟ میں نے بتایا ایران اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے آئے تھے. سنسکرت کس زبان کی ایک شاخ ہے؟ آریائی زبان کی ایک شاخ ہے. اور اسی آریائی زبانیں ہی کچھ اور بھی اس سبق میں دی گئی ہیں. یونانی، جرمن، کہا گیا ہے کہ یہ بھی آریائی زبانیں ہیں. ہندوستان میں آپ لوگ جو زبانیں بولتے تھے انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ عام لوگ. آپ نہیں ہے، یہ عام لوگ ہے. چونکہ سنسکرت زبان دھیرے دھیرے کیا ہوا، سنسکرت زبان تھوڑی مشکل زبان تھی اس زمانے کے لحاظ سے، دھیرے دھیرے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی ایک خاص طبقے کی زبان بن کر رہ گئی. تو عام لوگ جو زبان بولتے تھے، جو عام طور پر اتنی زیادہ جو ہے وہ گرامر کی بیڑیوں میں بندھی ہوئی نہیں تھی، اس زبان کو پراکرت کہا گیا. نیچرل پراکرت. جی ہاں، پراکرت. کیونکہ جو عام لوگوں کی زبان ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کتابوں کی زبان سے الگ ہوتی ہے، اور عام لوگوں میں سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے، اتنی اچھی زبانیں یعنی زبان کا بہت عمدہ شکل نہیں جانتے. اتر بھارت میں جو پراکرت بولی جاتی تھی، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ پراکرت بولی جاتی تھی. ایک اتر بھارت میں یعنی آپ کا شمالی ہندوستان میں جو پراکرت بولی جاتی تھی اسے شور سینی کہتے تھے. شور سینی. ٹھیک ہے، شور سینی پراکرت. کیا اردو زبان ہندوستان کے باہر سے آئی ہوئی زبان ہے؟ بالکل نہیں. سبق کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اردو زبان کی پیدائش ہندوستان میں ہی ہوئی ہے، اور شور سینی پراکرت سے ہی وہ نکلی ہے، یا شور سینی اپبھرنش سے وہ نکلی ہے. آگے دیکھیں، اردو زبان ہندوستان میں تقریباً کس زمانے میں پیدا ہوئی؟ 1000 عیسوی کے بعد. اس سبق کے مطابق 1000 عیسوی کے بعد ہندوستان میں کئی زبانیں پیدا ہوئیں، اور باہر سے آنے والے جو لوگ تھے خاص طور پر مسلمان، تو ان کے آنے کے بعد بہت ساری زبانوں نے ترقی کی، اور وہ جو زبانیں وہ بولتے تھے وہ لوگ، تو ان کی زبانوں کے الفاظ بھی یہاں کی زبانوں میں شامل ہوئے، اور یہاں کی زبانوں نے ترقی کی. تو 1000 عیسوی کے بعد اردو ہندوستان میں پیدا ہوئی. ہندوستان کی قبائلی نسلیں جو اس سبق میں دی گئی ہیں، کول اور منڈا، دو نام دیے گئے ہیں. کول اور منڈا یہ آپ کا جو جھارکھنڈ کا علاقہ ہے آج، جس کو ہم چھوٹا ناگپور، پلیٹیو پٹھار کہتے ہیں، وہاں پر آباد تھی. سبق نمبر 8، میر انیس کہاں پیدا ہوئے اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ اصل نام میر ببر علی تھا. کہاں پیدا ہوئے یہ آپ کو پتہ لگانا ہے، کتاب کھولیے اس بہانے. میر انیس کو سب سے زیادہ شہرت شاعری کی کس صنف میں ملی؟ غزل میں ملی، نظم میں ملی، رباعی میں ملی، یا مرثیے میں ملی؟ تو یاد رکھیں ان کو مرثیہ گوئی میں. مرثیہ. جی ہاں. عام لفظوں میں کہوں تو کسی کی میت پر پڑھی جانے والی نظم جس میں افسوس ظاہر کیا جائے، اس مرنے والے کے بارے میں کچھ بتایا جائے، غم کا اظہار کیا جائے، اسے مرثیہ کہتے ہیں. خاص طور پر اصطلاح میں دیکھیں تو حضرت حسین اور واقعات کربلا کا بیان جس نظم میں کیا جائے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور واقعات کربلا کا بیان جس نظم میں کیا جائے اسے مرثیہ کہتے ہیں. تو میر انیس کو زیادہ شہرت مرثیے کے لیے حاصل ہوئی. رباعی میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ آپ کی کتاب میں رباعی بھی دی گئی ہے، میر انیس کی 2 رباعیاں دی گئی ہیں. تو یاد رکھیں اربع عربی میں 4 کو کہتے ہیں، تو رباعی میں کل 4 مصرے اور 2 شعر ہوتے ہیں.
کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ اس شعر میں تہی مغز سے کیا مراد ہے؟ یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ شعر کس شاعر کا ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ شعر کس صنف سے تعلق رکھتا ہے، نظم سے، غزل سے، رباعی سے، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ آپ کا جو سبق رباعیات ہے وہاں سے لیا گیا ہے اور اس کا تعلق رباعی سے ہے۔ اس کا یہ 2 مصرے ہیں، دوسرا شعر ہے، اور پہلا شعر کیا ہے آپ کو بتانا ہے، آپ ذرا یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ فروتنی نرمی کو، عاجزی کو، انکساری کو جگہ دیتا ہے۔ ظرف یعنی برتن جو خالی ہوتا ہے آواز کرتا ہے۔ تو تہی مغز کون ہوتے ہیں؟ جن کی عقل کم ہوتی ہے، جو سطحی عقل والے ہوتے ہیں، کم دماغ ہوتے ہیں، وہ تہی مغز مراد ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو اپنی ثنا، اپنی تعریف خود کرتے ہیں۔ رباعی کا چوتھا مصرع سب سے زیادہ طاقتور پر اثر ہوتا ہے۔ چوتھا مصرع رباعی کے کون کون سے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی رباعی کے کن کن مصروں میں ایک ہی قافیہ، ایک جیسی آواز والے الفاظ آتے ہیں۔ آپ سنیں، میں ایک رباعی پڑھ رہا ہوں۔ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو، یا ایک نیچے رباعی موجود ہے، آپ اس میں دیکھیں۔ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھی دیکھی دیکھی، یہ لفظ تو ردیف ہے، ایک جیسا دہرایا جا رہا ہے، یہ ردیف ہے۔ ردیف سے پہلے دیکھیں گے تو قافیہ نظر آئے گا۔ فانی جانی، اس کی بھی آواز ایک، کیا بڑھاپے کی آواز بھی ایک ہی ہے کیا؟ فانی جانی بڑھاپی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پتہ چلا اس مصرے میں قافیہ نہیں ہے، یہاں پھر سے جوانی قافیہ موجود ہے۔ تو غزل کے رباعی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور رباعی کے لیے خاص وزن بھی مقرر ہے، تقریباً 24 اوزان وزن ہے جو رباعی کے لیے، جس میں رباعی کہی جاتی ہے۔ اس رباعی کے شاعر کون ہیں جو اوپر پڑھی گئی؟ میر انیس ہی ہیں۔ اس رباعی کے ہم قافیہ الفاظ کیا کیا ہیں؟ فانی، جانی اور جوانی۔ آپ کی کتاب میں شامل ایک لوک کہانی شامل ہے، اس کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، خدا کے نام خط۔ خدا کے نام خط، A Letter to God۔ یہ لوک کہانی کس زبان کی لوک کہانی ہے؟ اسپینی لوک کہانی ہے، اسپینی، ہاں، اسپینش زبان کی ہے۔ کیا ہمیں لوک کہانی کے مصنف کہ کس نے لکھی ہے لوک کہانی ہمیں پتہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ لوک کہانیاں ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ اخلاقی تعلیم دینے کے لیے ہوتی ہیں، اچھی باتیں سکھاتی ہیں کہانی کی شکل میں، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کہانی کب شروع ہوئی۔ لینشو نے خدا کے نام خط، آپ کا سبق ہے، اس میں لینشو ایک کسان ہے جس نے مٹر اور دوسرا غلہ بو رکھا ہے اور وہ بارش کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے اندازہ بھی لگایا تھا کہ آج بارش ہوگی، وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کی قیاس آرائی کے مطابق، اس کے اندازے کے مطابق، قیاس آرائی اندازے کے مطابق بارش شروع ہو گئی۔ تو اس نے بارش کو کیا کہا تھا کہ یہ آسمان سے برسنے والی بارش یہ پانی کے قطرے نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ہاں، سونے کے سکے ہیں، اس طرح اس نے کہا تھا۔ تو پھر لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا، وہ بارش ژالہ باری میں تبدیل ہو گئی، اولے پڑھنے شروع ہو گئے۔ پھر لینشو تکلیف میں چلا گیا کہ اب بات بگڑ رہی ہے، اب کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ دھیرے دھیرے اتنی ژالہ باری ہوئی کہ پوری کی پوری فصل برباد ہو گئی۔ لینشو کی امید نہیں ٹوٹی، اس نے سنا تھا کہ خدا بہت نرم دل، رحم دل ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے بڑا رحمان ہے، اسے اپنے بندوں پر بہت ترس آتا ہے، وہ ان کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا، اور جو بندے اس پر یقین رکھتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ تو لینشو نے اسی امید کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ خدا کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں اس نے کیا کچھ کہا؟ یا ربی، اے میرے پالنہار۔ آپ اس خط کو پڑھیں، بہت رلانے والا خط ہے، بہت اچھا خط ہے۔ لینشو نے خط میں کتنے روپے کا سوال کیا؟ اس نے وہاں کے لوگوں کے لیے کہ اے خدا، اگر اس سال اب یہ فصل برباد ہو گئی اور تیرے اوپر سے لوگوں کا یقین، یہ لینشو کا ماننا تھا، ہٹ جائے گا، تو اسی لیے آپ 100 روپے بھیج دیجئے، آپ کی مخلوق بہت پریشان ہے۔ تو اس نے 100 روپے کا سوال کیا تھا خدا سے۔ ڈاکیے نے اس خط کو پڑھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی، تو کیا اس نے اس خط کو پھاڑ دیا تھا؟ نہیں، وہ باقی پوسٹ ماسٹر کو اور اندر گیا اور اس نے پڑھایا، ارے دیکھو ایک عجیب خط آیا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے یہ خط خدا کو ملے۔ ایڈریس کی جگہ کیا لکھا تھا؟ یہ خط خدا کو ملے۔
تو پھر پوسٹ ماسٹر نے اس خط کو پڑھنے کے بعد کیا کرا؟ پوسٹ ماسٹر ایک نرم دل انسان تھا، وہ بھی انسان دوست تھا، انسانوں کے لیے ہمدردی اس کے دل میں تھی۔ اس نے خط پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ یار اس بندے کا یقین خدا کی ذات سے نہیں ٹوٹنا چاہیے، تو ہمیں ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے لوگوں اپنے ملازمین کے ساتھ مل کر پیسے اکٹھا کیے، لیکن پورے 100 روپے نہیں ہو پائے تھے، 70 روپے ہو پائے تھے، ہے نا۔ تو لینشو کو وہ خط ملا۔ آگے سوال دیکھتے ہیں، لینشو کو جب خط کا جواب ملا تو کیا وہ بہت حیران تھا کہ خدا کی طرف سے جواب آ گیا؟ اس کو تو بالکل امید نہیں تھی۔ نہیں، وہ بالکل حیران نہیں تھا۔ اس کا یقین یہ تھا کہ ضرور بضرور خدا کی طرف سے جواب آئے گا اور اس کی مانگی ہوئی رقم اس کو مل جائے گی۔ رقم گننے کے بعد لینشو بڑبڑانے کیوں لگا؟ کیونکہ وہ پورے 100 روپے نہیں تھے۔ تو اس نے لکھا خط میں، لینشو نے ڈاک خانے کے ملازمین کے بارے میں لکھا کہ اے خدا، اب کی بار آپ پیسے بھیجیں تو ڈاک خانے کے ذریعے نہ بھیجیے گا، یہ لوگ بے ایمان ہیں اور انہوں نے پیسے کم کر دیے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی۔ 2-3 سبق اور رہ گئے ہیں۔ میں نے اس سبق میں قواعد کو نہیں لیا ہے، قواعد پر ویڈیوز موجود ہیں، پلے لسٹ آپ دیکھ لیں۔ 2-3 سبق رہ گئے، کوشش کریں گے جلد سے جلد۔ شکریہ۔